بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. ویلکم یو آل ٹو مائی چینل لرننگ ود انگلش. جیسا کہ ہم پرفیکٹ ٹینس پڑھ رہے ہیں، پرفیکٹ ٹینس کا آج ہم چوتھا اور آخری ٹینس فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس پڑھیں گے. اس کا سیکوینس جو ہوگا میری پریزنٹیشن کا وہ ہوگا. سب سے پہلے ہم اس کے ورڈ وائز میننگ دیکھیں گے، پھر ہم اس کا استعمال دیکھیں گے، پھر اس کے بعد سٹرکچر اس کا ہم بنائیں گے. اسٹرکچر کیسے بنتا ہے، اسٹرکچر میں پھر پازیٹیو کنسٹرکشن کیسے گے، پازیٹیو سینٹینس کیسے بنائیں گے، نیگیٹیو کنسٹرکشن نیگیٹیو سینٹینس کیسے بنائیں گے، انٹراگیٹیو جو ہے نا وہ ہم کس طرح بنائیں گے. سب سے پہلے ہم اس کے ورڈ وائز میننگ دیکھتے ہیں. فیوچر سب سے پہلے دیکھتے ہیں. فیوچر جیسے یہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی کام جو ہوگا وہ مستقبل میں ہوگا، مطلب آنے والے وقت میں ہوگا. پرفیکٹ کا مطلب ہے وہ اس آنے والے وقت میں مکمل بھی ہوگا، کنٹینیوس، اور وہ کچھ وقت کے لیے چلے گا اور پھر اس کے بعد مکمل ہو جائے گا. تو یہ ہمارے ہو گئے اس کے میننگ. تو اس کے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کی آتی ہے. اٹ از یوزڈ فار ایکشن وچ ول بی ان پروگرس. یہ جیسے ہمارے پروگریسو ٹینس تھے، جیسے کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ کنٹینیوس، وہ بھی مطلب تھوڑی دیر کے لیے چلتے تھے، رہی تھی. اسی طرح یہ بھی کچھ وقت کے لیے چلے گا، اس لیے اس کو بھی پروگریسو ٹینس ہم کہہ سکتے ہیں. مستقبل میں ہوگا اور یہ پروگریسو ٹینس ہوگا، مطلب کام فیوچر میں ہوگا، کچھ وقت کے لیے یہ چلے گا اور پھر اس کے بعد یہ اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پرفیکٹ مکمل ہو جائے گا یہ کام. لیکن اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے، مکمل بھی ہوگا، چل بھی رہا ہوگا. اور اس کے ہمارے لیے پہچان یہ ہوگی کہ اس میں ہم ٹائم ریفرنس جو ہے نا وہ شو کریں گے. مثلا جیسے وہ کہتا ہے کہ وہ 1980 سے، جس میں ٹائم ریفرنس ہوگا 3 آورس فار 3 آورس، یہ ہم استعمال کریں گے. 1980 سے یا 3 آورس، یا جس میں ٹائم ریفرنس ہوگا وہ ہم سمجھیں گے کہ یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. یہ فیوچر میں اسٹارٹ ہوگا اور فیوچر میں ہی اینڈ ہوگا. ابھی اس کے ایگزامپل سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا فرسٹ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. بائی نیکسٹ مارچ وی شیل ہیو بین لیونگ ہیئر فار 5 ایئرس. مطلب ہے اگلے مارچ میں ہم 5 سال سے وہاں رہ رہے ہوں گے. اس میں جو ہے نا کام جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے، پریزنٹ میں بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے اور پاسٹ میں بھی کام سٹارٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ چلے گا، ٹائم لانگ ٹائم کے لیے چلے گا یا شارٹ ٹائم کے لیے چلے گا، لیکن فیوچر میں وہ کام چلے گا. یہ ایک یاد رکھنے والی چیز ہے اس میں کہ یہ کام سٹارٹ ہونا جو ہے نا وہ پریزنٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور پاسٹ میں بھی، لیکن وہ چلے گا آگے فیوچر میں چلے گا اور چلتے چلتے پھر ایک معینہ ایک ٹائم آئے گا جس میں وہ ختم ہوگا، کام مکمل ہو جائے گا. تو مطلب ہے میں اگلے 5 سال سے مارچ تک وہاں رہ رہا ہوں گا. نیکسٹ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. علی ول ہیو بین پلئنگ ود اس سنس مارننگ. علی ہمارے ساتھ صبح سے کھیل رہا ہوگا. مطلب مارننگ آ گیا تو اس کے ساتھ ہم سنس اور فار ٹائم ریفرنس کے لیے جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے اس کے لیے ہم استعمال کریں گے. سنس جو ہے نا وہ فکس ٹائم کے لیے ہم استعمال کریں گے، پوائنٹ ان ٹائم جسے کہتے ہیں، مطلب یہ فکس ٹائم. فار جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں جو فکس ٹائم نہیں ہوتا، جیسے 5 ایئر، پتہ نہیں کون سے 5 ایئر ہیں، تو اس طرح ہم یہ سنس اور فار کا اس میں استعمال کرتے ہیں. ابھی ہم اردو میں اس کی پہچان دیکھتے ہیں کہ اردو میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اردو میں ایک تو اس کی پہچان یہ ہوگی، اس کے فقرے کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ٹائم ریفرنس، ساتھ وقت کا اس ذکر ضرور ہوتا ہے. نہیں تو کنٹینیوس تو ہو سکتا ہے وہ جا رہا ہوگا، وہ پڑھ رہا ہوگا. اگر یہ ہے تو صرف ٹائم ریفرنس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے. لیکن جب اس کے ساتھ ٹائم ریفرنس ہوگا پھر آپ نے اس کو جو ہے نا یہ ذہن میں بٹھا لیں، کلیہ ہے یہ ذہن میں بٹھا لیں، جب ٹائم کا ذکر آ گیا تو وہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہوگا. تو اس میں ایسے کاموں کا بارے میں بتایا جاتا ہے جو مستقبل میں چلتے رہیں اور پھر ایک خاص وقت میں جا کے مکمل ہوں. وہ 2 دن سے مثلا وہ 2 دن سے اسکول جا رہے ہوں گے. علی صبح سے کھیل رہا ہوگا. ابھی ہم اس کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں جو اس کا ویری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی کنسٹرکشن. اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے سینٹینس کیسے بنانا ہے، اگر ہم دیکھیں تو سادہ سینٹینس ہمارا کیا، سمپل سینٹینس جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر ورب ہوتا ہے، پھر آبجیکٹ ہوتا ہے.
सब्जेक्ट जो काम करने वाला, वर्ब जो हमारा एक्शन होता है, काम हमने जो कर रहे होते हैं, वो हमारा वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है। लेकिन अभी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है ना स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट होगा हमारा, फिर हम एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब किस लिए? ये फ्यूचर के लिए हम क्या लगाएंगे? ये विल हम लगाएंगे फ्यूचर के लिए, कि ये फ्यूचर को शो कर रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट जैसा कि नाम से जाहिर है, उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते थे एक्सिलरी वर्ब? हैव, हैज, हैड, ये हम इस्तेमाल करते थे। हैड जो है वो तो सिर्फ पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हैज़ वो जो है ना दूसरे ही शी इट। जब ये विल वाला हम पर फ्यूचर वाला इस्तेमाल करेंगे, इसमें सिर्फ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूस, जैसे हमारा काम चल रहा होगा, चलता है। कंटिन्यूस का मतलब चलता है। जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था उसमें हमने बी की पढ़ा था इज एम आर। फिर हमने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था वाज वर। अभी हम ये फ्यूचर का पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या लगाएंगे? बिन। ये हम इसमें बिन लगाएंगे। उसके बाद हम लगाना है वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे और साथ आईएनजी लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट जिस पे काम कर रहा होगा, कोई भी काम जो हम करेंगे वो होगा। उसके साथ हम टाइम रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, सिंस जो है ना वो पॉइंट इन टाइम के लिए, और फार जो है ना ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ये हम इसका हमारा हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया तो नेक्स्ट हमें जो है ना बहुत आसानी होगी कि हम आसानी से उसको पहचान भी सकेंगे और इसके सेंटेंस भी बना सकेंगे। अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, कंटिन्यूस टेंस है, इसके हम स्ट्रक्चर पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ना वो कैसे हम बनाएंगे, वो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। जैसे हम पीछे पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट होगा, फिर विल हैव या शैल हैव, इन दोनों के विल जो है आपको पता है, शैल जो है आई और वुई के साथ लगाएंगे, विल आई और वुई के साथ जितने भी हमारे सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम विल लगाएंगे। फिर हम बिन का कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल करेंगे, बिन आ गया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और साथ उसके आईएनजी का, क्योंकि कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस पीछे भी हमने जितने भी पढ़े थे उनके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी लगाया था, तो इसके लिए हम इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। और फिर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा दिया जिस पे काम हो रहा है। उसके साथ ही हम जाना सिंस और फार का, टाइम रेफरेंस से पहले, टाइम से पहले जहाँ हम सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम मिसाल से समझते हैं। माली 4 बजे से पौधों को पानी दे रहा होगा, मतलब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ये काम करेगा। माली 4 बजे को जो है ना पानी दे रहा होगा। द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 4 o'clock। इसमें हम देखें एज पर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा गार्डनर आ गया, विल हैव, ये विल हैव हमारा आ गया, या शैल हैव या विल हैव, दोनों में से एक लगा। तो हमारा गार्डनर जो आई वुई के अलावा हमने पढ़ा था जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल हैव हम लगाएंगे। ये बिन हमारा आ गया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हम दिया, वाटर आ गया, वाटर के साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया, वाटरिंग आ गया। प्लांट्स, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फिर 4 o'clock 4 बजे से, तो 4 बजे के लिए हमने क्या, एक फिक्स टाइम है, तो इसके लिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया, गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 4 o'clock। मैं यहाँ 1995 से पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 1995। तो ये क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट आ गया, शैल हैव बीन हमारा जो है ना ये एज पर कंस्ट्रक्शन हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गए, शैल हैव बीन। टीचिंग, टीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया। आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस एक फिक्स टाइम है, तो इसके लिए आप 1995 एक फिक्स टाइम है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया? सिंस। तो ये हमारा एज पर कंस्ट्रक्शन सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बस आपने कंस्ट्रक्शन ज़हन में रखनी है, मतलब फार्मूला है ये हमारा, जैसे मैथ के फार्मूला इसी तरह ये भी हमारा फार्मूला है। अगर आप फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी से जाना इसको बना सकेंगे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी नेगेटिव की कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव जो है ना उसके सेंटेंस होंगे वो कैसे बनाएंगे। दोस्तों ये बिल्कुल सेम लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमने सिर्फ विल और शैल, इसके बाद हैव नॉट बिन के दरमियान जो है ना नॉट का इजाफा करना। विल और शैल इसके दरमियान इस साथ नॉट लगाएंगे और साथ हैव बिन, मतलब इनके दरमियान में हमने नॉट का इजाफा करना है। जैसे माली 4 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा,
دا गार्डनर will not have been watering the plants since 4 o'clock. یہ بالکل سیم لائک پازیٹیو سینٹینس ہے، لیکن ہم نے will have been کے درمیان ہم نے ناٹ کا اضافہ کر دیا. تو یہ ہماری بالکل سمپل کنسٹرکشن ہے، ناٹ کا ہم نے اضافہ کر دیا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، میں یہاں 1995 سے پڑھا نہیں رہا ہوں گا. I shall not have been teaching here since 1995. تو ہم نے کیا کیا، مطلب کام ہمارا پڑھانے کا 95 سے ہو رہا ہوگا، نہیں ہو رہا ہوگا. تو ہم نے صرف ناٹ کا اضافہ کیا شیل کے بعد. ٹیچنگ وہ باقی سارا سیم ہماری کنسٹرکشن ہے. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کی ہم انٹراگیٹو کنسٹرکشن کیسے بنائیں گے. جس طرح ہمیں دیکھا تھا، ہم نے نیگیٹو میں صرف ناٹ کا اضافہ کیا تھا شیل اور ول کے بعد. جو ہماری انٹراگیٹو کنسٹرکشن ہوگی کویسچن مارک والی، اس میں ہم ول اور شیل کو فقرے کے شروع میں لے آئیں گے. اس کے بعد ہمارا سبجیکٹ ہوگا، سبجیکٹ کے ساتھ ہیو بین لگائیں گے ہم، اور ساتھ فرسٹ فارم آف دی ورب آئی این جی کے ساتھ ہم لگائیں گے، اور باقی آبجیکٹ اور سینس فار اسی طرح لگائیں گے. اس میں صرف کیا ڈفرینس ہے، صرف ول اور شیل جو ہے وہ فقرے کے شروع میں آ جائیں گے. نیکسٹ ہے ہمارا کیا ہم نے فقرے کے آخر میں کویسچن مارکس لگانا ہے. یہ کویسچن مارک اس طرح، یہ بھی فقرے کا جب کویسچن والے ہوں تو یہ انٹراگیٹو سینٹینس ہو، یہ بھی اس کا لازمی پارٹ ہے. کیا بچے کئی گھنٹوں سے شور کر رہے ہوں گے. Will the children have been making noise for many hours. بس اس میں ہم نے کیا ہے will کو فقرے کے شروع میں لیا ہے، باقی سینٹینس ہمارا سیم آ گیا. جیسے یہ will کے بعد ہمارا the children، یہ ہمارا سبجیکٹ آ گیا. اس کے بعد have been ہمارا ریسٹ آف دی جو ایکسیلری ورب ہے وہ آ گیا. میکنگ، میک فرسٹ فارم آف دی ورب ہے، ساتھ ہم نے آئی این جی لگا دیا. نوائز، شور کر رہے تھے. فار مینی، یہ ہمارا کیا آ گیا، نوائز کیا آ گیا ہمارا آبجیکٹ آ گیا. فار مینی آرس، کئی گھنٹے سے. فار جو ہمارا ٹائم ریفرنس کے لیے، مینی آر بہت گھنٹے، جس سے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کتنے گھنٹے سے. کیا میں صبح سے انگلش پڑھا رہی ہوں گی. وہ آپ کی ٹیچر ہے، وہ کہہ رہی ہے کیا میں پڑھا رہی ہوں گی، کویسچن کر رہی ہے. تو اس میں کیا ہم نے شیل جو ہے نا وہ فقرے کے شروع میں لے آئے. پھر آگے ہمارا سبجیکٹ آ گیا. ہیو بن، یہ ہمارا اسی طرح ریسٹ آف دی ہیلپنگ ورب آ گیا. اس کے بعد ٹیچنگ، ٹیچ فرسٹ فارم آف دی ورب ہے، آئی این جی ہم نے ساتھ لگا دیا کنٹینیوس کو شو کرنے کے لیے. انگلش ہمارا آبجیکٹ آ گیا. سنس مارننگ مطلب ٹائم ریفرنس جو ہم نے استعمال کیا اس کے لیے، کیونکہ مارننگ فکس ٹائم ہے تو وہ سنس ہم نے لگا دیا. تو دوستو اس طرح یہ ہمارا انٹراگیٹو کنسٹرکشن ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹینسز کی سیریز کا آخری ٹینس مکمل ہوا. امید ہے انشاءاللہ یہ میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.